الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ مجلس میں شق قمر کے بعد رد شمس کا بیان چل رہا ہے اور اس کی حیثیت اور اس کا مقام بتا دیا گیا ہے تاکہ عشق کی جو چنگاری ہمارے قلوب میں ہے، دل میں ہے، اس کو ذرا تازگی مل جائے، بھڑک اٹھے، تاکہ یہ واقعہ سننے میں اور ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. اس لیے کہ معجزات کے واقعات ہی عشق کو طلب کرتے ہیں. جو عاشق اور صادق ہوگا اس کو مزہ ہی نہیں بلکہ بڑی سے بڑی ہدایتیں اور عبرتیں زندگی سنوارنے کے لیے اس کو ملتی ہیں اور اس میں موجود ہیں. کل کی مجلس میں اس کی حیثیت اور مقام کے اعتبار سے بات ہو کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکی تھی. حضرت علی کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا اور بڑا ہے کہ ایک چھوٹی سی فضیلت میں ان کے حق میں بولنا چاہتا ہوں. بس اپنے اس مضمون کو ہی لے کر چلیں گے کہ رد شمس کی حقیقت کیا ہے. غزوہ خندق ایک بہت ہی سنگین غزوہ ہوا ہے، بڑی جنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے چٹانیں تھے، پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر، 20 صحابہ سے وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا. شیر خدا حیدر کرار سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے نعرہ تکبیر بلند کر کے جو ایک ضرب لگائی، اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا فرمایا، علی، غزوہ خندق کی تیری ایک ضرب میرے امت کے 70 برس کے نفیلوں سے زیادہ افضل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت علی کی بہت خصوصیت ہے اس واقعے سے، اور ان کے طرف سے ہم کو بڑی سے بڑی عبرتیں اور ہدایتیں مل جاتی ہیں، وہ آپ سن لیں گے۔ پروردگار ہم تماموں کو ذوق، شوق اور عشق محبت کے ساتھ سن کر اپنے اندھیرے دلوں کو روشن کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ جو رد شمس کا ہے، سورج کا پلٹ جانا، ڈوبے ہوئے سورج کا دوبارہ نکل جانا، یہ جنگ خیبر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی تھی مدینہ طیبہ، زادہ اللہ شرفا و کرما، اس وقت پیش آیا۔ جنگ خیبر کب واقع ہو گئی؟ یہ ہجری 7 میں واقع ہو گئی، محرم الحرام کے آخری ایام میں یعنی دنوں میں پیش ہو گئی، اور یہ جنگ خیبر واپسی میں فتح ہونے کے بعد اس جنگ میں 1400 صحابہ شریک تھے، ہزاروں کی تعداد کا لشکر دشمنوں کا تھا۔ اللہ نے فتح نصیب فرمائی، 15 صحابہ شہید ہو گئے اور 93 دشمن قتل کر دیے گئے۔ جب آپ واپس چلے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت اور باقی قیدیوں کو لے کر، تو مقام صحبہ کے اندر آپ پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے، تھکن کی وجہ سے آپ کو غنودگی طاری ہونے لگی، نیند آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھ کر سو گئے، نیند لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور حضرت علی کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ حضرت علی آپ کے چہرے انور کو دیکھنے لگے، دیکھنے نہیں پڑھنے لگے۔ کیا پڑھنے لگے؟ حضرت علی قرآن پڑھنے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا، بتائیے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی ہے؟ امی عائشہ نے یہی فرمایا تھا، کان خلقہ قرآن۔ یہ قرآن کھول کر کے دیکھ لو، میرے مربی اور سرتاج سید الکونین تاجدار بطحہ کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کے پورا نقشہ، پوری کی پوری زندگی، پورا کے پورا والضحیٰ کا مکھڑا نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے لگے، سر مبارک کو، بھویں مبارک کو، پیشانی مبارک کو، چہرے انور کو،
यासीन को, ताहा को, वज़्ज़ुहा को, वल्लैली इज़ा सजा को हजरत अली पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या खूबसूरत मंजर होगा। एक वो भी मंजर था जो गारे हिरा के अंदर, गारे सूर के अंदर मदीना जाते हुए 3 रोज का कयाम आका का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थकन की वजह से हजरत अबू बकर के गोद में और रान पर सर रखकर सोए हुए थे। अबू बकर भी इसी शौक से आपके चेहरे को पढ़ रहे थे जो कुरान का अरक और मुजस्समा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो आशिक रसूल हैं, उन्होंने क्या खूब नक्शा इसका खींचा है। मुझे वो मंजर याद आता है, अबू बकर का गोद मुझे नजर आता है और उसमें आपका चेहरे अनवर मुझे ऐसा चमकदार नजर आता है जैसे रहल मुबारक के अंदर कुरान खुला हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकों ने न जाने कैसी कैसी तशबीह दी है। वो सच्चे आशिक ही होते हैं, अपने माशूक के हर हिस्से में उनको नूर टपकता हुआ नजर आता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ रहे हैं, वज़्ज़ुहा पढ़ रहे हैं, मुद्दस्सिर पढ़ रहे हैं, मुज़्ज़म्मिल पढ़ रहे हैं, ताहा पढ़ रहे हैं, यासीन पढ़ रहे हैं। वो सांप ने डस लिया एड़ी को, ताब नहीं ला सके और एक कतरा आंसू का बहाया। जब कतरा मेरे आका के चेहरे अनवर पर पड़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। एक आशिक ने अपने मस्तानी अंदाज में ये कहा है, आंसू गिरा है रूए रिसालते मआब पर, आंसू सिद्दीक का गिरा है रूए रिसालते मआब पर। शबनम कुर्बान होने आई है गुलाब पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। यहाँ गोद सिद्दीक की है, वहां गोद अली मर्तजा की है। यहाँ आंसू गिरा है सिद्दीक अकबर का, जहर आलूद हो गया एड़ी का हिस्सा, ताब नहीं लाए और आंसू गिरा दिया। वहां पर सूरज डूबने लगा था, शुआएं गिरने लगी थी, अंधेरा आने लगा था और इसी कल्क और अफसोस के अंदर एक कल्ब से चीख निकल गई और आंसू गिरा हजरत अली मर्तजा का मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के ऊपर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, सिद्दीक के चेहरे को देखा, यहाँ आंख खुली। मकाम सहबा में
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علی کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں صدیق سے پوچھا کیا ہو گیا، پوری پیر نیچے کرو تمہارا۔ یہاں علی سے پوچھا اے شیر خدا کیا بات ہے، کیوں روئے؟ دو جواب دیے علی نے۔ ایک جواب یہ دیا ہے عشق اور مستی میں چور ہو کر کیسی ہنسی برسات ہے ساکی جو آپ کے والضحیٰ کے مکڑے پر۔ کیسی ہنسی برسات ہے ساکی اس والضحیٰ کے مکڑے پر، میں شکر ادا کرتا ہوں میری نماز عشق ادا ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عاشقوں کی نماز ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا، چہرے کو تکتے رہنا، آپ کے چہرے پر قرآن پڑھتے رہنا، اے عاشقوں کی نماز ہے۔ یا رسول اللہ، اس عشق مستی کے اندر میں نے عشق کی نماز پڑھی، ایک طرف میرے دل کو سکون ہو گیا، روح زندہ ہو گئی، ایمان تازہ ہو گیا، عشق کے اندر بڑھوتری ہو گئی۔ علی روئے کیوں؟ اے علی روئے کیوں؟ بتاؤ نا کیا وجہ ہے رونے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، رویا اس لیے ہوں کہ ابھی تک ایک بھی میری نماز ساری زندگی کے اندر کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ سورج ڈوب گیا، میری نماز قضا ہو گئی ہے، اسی قلق اور افسوس سے رو رہا ہوں، اور اسی افسوس اور دکھ کے اندر میرا دل بھر گیا، آنسو امٹ آ گئے، اور آنکھوں سے قطرے کی برسات جو عشق اور محبت کے نماز کی تھی آپ کے چہرے پر گرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس واقعے میں اور یہاں تک اور اس وقت اتنی عبرتیں اور ہدایتیں ہمارے لیے موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر آپ کو سمیٹ کر کے کم سے کم اس واقعے کے عشق سے جو تڑپ اور بے چینی آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے، اس کے انتظار کے گھڑیاں کل تک گننے کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، اور اسی واقعے کو یہیں پر سمیٹتا ہوں۔ حضرت علی کے اس درد کا آنسو نکلا، آقا نے سوال کیا، جواب علی نے کیا دیا، اور نماز قضا پر آپ کا عشق کا قطرہ نکلنا یہ ہمارے لیے کیا عبرت رکھتا ہے، کل آپ یہ مجلس میں تفصیل کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے داماد مصطفیٰ رفیق مکرم حواری رسول حیدر کرار سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ایسا عشق، ایسی محبت کا ایک قطرہ اللہ ہم تماموں کو نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔